السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا زبردست اور پاورفل وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ 13 رمضان کا عمل ہے، اور یہ عمل آپ کو دولت سے، اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال کر دے گا۔ انتہائی آسان ہے، استغفار کرنا ہے آپ نے، اور کون سا استغفار کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے راز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف اور عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارات اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتا رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں اور پھر اس مغفرت والے عشرے میں میری، آپ کی اور ہماری فیملیوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات والوں کی، ہمارے زندوں کی، مردوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے، آزمائش سے، تکلیف سے، بیماری سے، حسد سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ آئیے میرے پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب بڑھتے ہیں اصل بات کی طرف، اصل ٹاپک کی طرف، کہ آپ نے 13 رمضان کو عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے اس دورانیے میں کسی بھی وقت، لازم نہیں ہے کہ عصر کے فوری بعد یا افطاری سے فوری پہلے، اس دورانیے میں آپ کسی بھی وقت استغفار کرنا ہے۔ کون سا استغفار؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ استغفار جو ہے یہ سید الاستغفار ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں پانچواں کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس پانچویں کلمے کا ورد آپ نے کرنا ہے، اور یہ 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار۔ اس 41 بار پڑھنے پہ مجھے امید ہے کہ آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، تقریباً 10 سے 15 منٹ کا وقت لگے گا، اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں یا آپ کو پانچواں کلمہ حفظ آتا ہے، زبانی یاد ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا اس میں اور بھی کم وقت لگے گا۔ پھر تو یوں سمجھیں جیسے 5-7 منٹ کے اندر آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اس کے فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ استغفار کے ویسے تو بہت فوائد ہیں، قرآن پاک میں 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے چند ایک امت کے سامنے رکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ استغفار کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، استغفار کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، استغفار کرنے والا بے اولاد استغفار کرے تو اولاد والا بن جائے، اگر بے روزگار استغفار کرے تو روزگار والا بن جائے، اگر اسی طرح سے کر کے بیمار استغفار کرے تو تندرست ہو جائے، اور اگر استغفار کی کثرت کرنے والا اگر کسی مسائل میں پھنسے ہوئے وقت سے نکلنا چاہے
تو وہ بھی استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ استغفار کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے زمینی اور آسمانی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول اور اس کا سبب بنتا ہے۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استغفار سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں واضح کچھ یوں بھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب توبہ کرنے والا گناہوں سے اس قدر پاک ہو جاتا ہے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حالانکہ چھوٹے گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، یہ ہماری کچھ نیکیوں کے کرنے سے زائل ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ جو ہیں وہ استغفار اور معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہوگا استغفار کے ذریعے سے وہ معاف ہو جائے گا۔ 41 بار اس کو آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنی ضرورت، اپنی محتاجگی، اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے، اپنے رزق، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنے مال میں برکت کے لیے، بے پناہ دولت کے لیے آپ اس بے مثال وظیفے کو کر کے بے مثال اور با کمال راز حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں میری ایک گزارش ہے کہ دوستو نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔